بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اندھیروں سے روشنی کیسے حاصل کی جائے اور آج ہم اندھیروں میں کیوں گرتے جا رہے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ روشنیوں سے ہم دور ہیں۔ آئیے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی ان کا وسیلہ پیش کر کے تو دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر صبر پہلے کیا کہ صبر کا جو ہے وہ استعانت اس کے ذریعے سے طلب کرو، اور نماز کا بعد میں ذکر کیا۔ حالانکہ نماز یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے تحت ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا گیا گا، ما یحاسب بی یوم القیامہ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ لیکن اس جگہ پہ صبر کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کہ اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے استعانت طلب کرو۔ حالانکہ نماز یہ وہ اہم رکن ہے کہ تقریباً 700 یا 750 مرتبہ اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، یعنی اس قدر اہمیت اس کی بیان کی گئی، لیکن پھر بھی صبر کا پہلے ذکر کیا گیا۔ اور نماز کے بارے میں رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب تم نماز پڑھو تو یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو کہ تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَرَاكَ، یا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا تم یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن صبر کا پہلے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پہ، آزمائش پہ صبر کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نماز پڑھنے والے سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت اپناؤ۔ لیکن صبر جو کرتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس وقت تنگ دستی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں تو شاید میں اکیلا ہوں۔ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم اندھیروں میں کیوں گرتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے۔ فوری طور پہ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو قطع نظر اس سے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم اسی وقت واہ ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس ہی کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے۔ اگر کوئی چیز تم سے کھو گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا، یہ تمہارا عمل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اگر مجھ سے کوئی چیز کھو گئی ہے، میرا مال کھو گیا ہے، میرے اہل و عیال میں سے کوئی کھو گئے ہیں یا مجھے کوئی پریشانی آئی ہے تو کیا کہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ گئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی عزیز، کوئی قریبی ہم سے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جب وہ اس موت کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا، کیونکہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم کہتے کیا ہیں کہ اللہ معاذ اللہ، ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ دہراتے ہوئے بھی میری زبان ہچکچاتی ہے
ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ مولا تو نے ایسا کیوں کر دیا، اسے کیوں لے گیا، اس کی کیا ضرورت تھی آسمانوں پہ، اسے اس دنیا پہ رہنے دیتا۔ مال کھو جائے تو کہتے ہیں مولا ہم ہی رہ گئے تھے، ہم سے ہی مال لینا تھا، حالانکہ رب نے ہی دیا تھا۔ اگر رب نے لے لیا تو اس پہ اس کا شکر ادا کرو۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو رب تمہارے مال کو، تمہاری عزت و آبرو کو، تمہاری جان میں صحت و تندرستی کو زیادہ فرمائے گا۔ اسی صورت کی اگلی آیت کریمہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اب صبر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسی صورت کی اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اے مومنو، اے خالق کے بندو، رب فرماتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، ڈر سے، کبھی کسی آفت کا ڈر، مال کھو جانے کا ڈر، کسی چیز کے کھو جانے کا خوف، دشمن کا خوف، والجوع، اور بھوک سے یعنی مال کی کمی سے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے۔ اور یہ نہ کہنا اس وقت کہ مولا میں اتنا ہی رہ گیا ہوں، مجھے تو نے کچھ دیا ہی نہیں، باقی لوگوں کو اتنا دیا۔ ارے ان کو جب رب نے دیا ہے تو تمہارے ساتھ بھی اگر یہ کوئی سلسلہ ہے تو رب کی طرف سے ہے۔ والانفس والثمرات، اور تمہاری جانوں سے آزمایا جائے گا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ اب یہ تمام معاملات جو ہیں اس صورت میں تم نے کرنا کیا ہے؟ اگر واویلا کرو گے تو کیا کرو گے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم واویلا کرو گے، ناشکری کرو گے، مولا یوں کیوں کیا، کیا کیا؟ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، ارے اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو تمہاری ناشکری کچھ نہیں کہتی۔ لیکن لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری عزت، آبرو، ہر چیز میں زیادتی فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے جب میری ان آزمائشات پہ وہ پورا اترتے ہیں تو رب فرماتا ہے بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مولا جو پریشانی آئی تیری طرف سے ہے، آئی ہے تو جائے گی بھی تیری طرف سے، اگر کچھ کھو گیا ہے تو ملا بھی تیری طرف سے تھا، چلا بھی گیا تو تیری طرف۔ تو رب فرماتا ہے وبشر الصابرین، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ان آزمائشات پہ صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہ جو آزمائشوں کا آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء پہ بھی آئیں ہے۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام 23ویں پارے میں ان کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، 18 سال بیماری کے عالم میں رہے، پورے جسم کے اوپر، معاذ اللہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر سے کہتے ہیں نا کیڑے چل گئے، اس طرح کی بیماری تھی، سر سے پاؤں تک تمام جسم اس سچویشن میں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا مولا میرے ساتھ اتنی کیوں، میں تو تیرا نبی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ 18 سال بیماری میں رہے، برداشت کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد رب نے صحت بھی عطا فرمائی، اور اسی عرصے کے اندر آپ کا مال، آپ کی اولاد یہ سب کھو گئے، لیکن جب رب کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کو بھی دوبارہ لٹا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، اپنی رحمت سے مال، اہل و عیال سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور اللہ کی طرف سے آزمائش پر صبر کی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، اب یہ نہیں کہا کہ مولا میں تو تیرا نبی ہوں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو کیا کہا فصبر جمیل، صبر بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان پر کیا آزمائشیں کم آئی تھیں؟ نمرود نے جلتی آگ میں ڈال دیا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حل لک حاجت، کیا آپ کے لیے کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
فرمایا میرا اللہ مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہی مجھے اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طریقہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں، جتنی تکلیفیں مجھ پر آئیں، اگر یہ پہاڑ پہ نازل کر دی جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا کیا؟ صبر کیا، اور صبر کر کے اپنے غلاموں کو بتایا کہ جس طرح میں نبی سید الانبیاء محبوب خدا ہو کر ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہوں، اے میرے غلاموں تم نے بھی آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے۔ مال کی کمی آ رہی ہے، صبر کرنا ہے، جان میں کمی آ رہی ہے، صبر کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ واہ ویلا کرنا شروع کر دو۔ اے میرے عزیز دیکھو، سوچو، اللہ رب العزت کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کر کے بتایا، اور صبر پہ کیا اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے وہ بھی بتایا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں تھے سیدنا حارث بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ چیزیں بتائیں، فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ یعنی یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اس سے میزان جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، نیکیوں کا میزان وزنی ہو جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملا بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنا یہ سب کو بڑھ دیتا ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور جو صبر کرتا ہے یہ تمہارے لیے روشنی ہے، دنیا میں بھی روشنی ہے، آخرت میں بھی روشنی ہے۔ اگر صبر کرو گے 1 سال 2 سال کچھ عرصہ گزرنا، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے دائمی راحتیں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن آج ہم صبر کا پیمانہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سنو، آگے سنو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنی خوشخبریاں بتائیں، اور آج ہم لوگ جو آزمائش آنے پر ایک دوسرے کے قدموں میں گر جاتے ہیں، دوسرے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سیدنا سعید بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ انصار آئے، آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے بارگاہ سے مال عطا کیا، پھر اور مانگا، پھر عطا کیا، پھر اور مانگا، پھر عطا کیا، تاکہ آپ کے پاس جو تھا آپ نے خرچ کر دیا۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جو بلائی ہے وہ بھی تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ بلائی کیا ہے میرے عزیز؟ غور سے سنو۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والا بنا دیتا ہے، اور جو شخص مانگنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مانگنے سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے ہاتھوں میں اسے ایسی کشائش عطا فرماتا ہے کہ وہ مانگنے کی طرف جاتا ہی نہیں، اسے مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 2، جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، یعنی جو اس طرف نہیں آتا کہ میں لوگوں کے در پہ جاؤں، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے در پہ جانے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جو شخص صبر کرتا ہے، اگر وقتی آزمائش آتی ہے، مال کی، جان کی، یا کسی چیز کی آزمائش آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ صبر سے بہتر کسی انسان کو عظیم تحفہ عطا نہیں فرماتا، یعنی صبر سب سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا مومن جو ہے اس کا معاملہ کتنا بہتر ہے کہ اسے اگر کچھ پہنچتا ہے اور یہ اس پہ صبر کرتا ہے تو خالق کائنات اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ اس کا میزان جو ہے وہ بارہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال کا ترازو باری ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے عزیز، اے میرے دوست، غور کرو آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انبیاء جو معصوم عن الخطا ہیں ان پہ اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کیا تو دنیا میں بھی انہوں نے عزتیں پائیں، آخرت میں بھی۔ یہ سب کچھ ہماری تربیت کے لیے تھا کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، لیکن آج ہم اس سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز سوچو،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پہ اگر ہم صبر کر لیں گے، دنیا میں بھی ہماری بھلائی ہے، آخرت میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اور میرے چینل مفتی اکرم کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی جو میری نیو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔